میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ احباب کی خدمت میں سورۃ الکوثر کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر آپ احباب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس امید سے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں پہ رحمت فرمائے اور ہمیں ہدایت کی راہ پر ہمیشہ گامزن رکھے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ پیارے پیغمبر رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام پہ نیند طاری ہوئی۔ ہم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے اپنی چشمانی مبارک خود ہی کھولی اور آپ کے چہرے مبارک پہ نہایت مسکراہٹ تھی۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی اس مبارک مسکراہٹ کی وجہ ہم جان سکتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورت کو تلاوت فرمایا۔ آپ جانتے ہیں وہ سورت کون سی تھی؟ وہ یہی سورت تھی، سورۃ الکوثر۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورت مبارکہ کو تلاوت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کہ اے میرے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، یعنی خیر کثیر عطا فرمایا، ہر قسم کی خیر آپ کو عطا فرمائی۔ تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا اور ہر برکت سے محروم رہے گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورت کو تلاوت کرنے کے بعد اپنے صحابہ کبار علیہم الرضوان سے پھر خود ہی فرمایا میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جانے اور اس کا رسول بہتر جانے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب عطا فرمایا وہ کوثر جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس پر خیر کثیر ہے، وہ ایک حوض ہے، قیامت کے روز میری امت اس پر وارد ہوگی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی کو الگ کر لیا جائے گا، یعنی حوض کوثر سے اسے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے اللہ یہ میری امت ہے یا میری امت میں سے ہے، تو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے اس نے آپ کے بعد کون کون سے نئے کام شروع کر دیے تھے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس روایت کو یہاں تک بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف اور ترمذی شریف میں حوض کوثر کے بارے میں ایک روایت ہے، وہ آپ احباب توجہ سے سماعت فرمائیں۔ رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، اس کے کنارے سونے کے، اس کے راستے موتیوں اور یاقوت کے، اور اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، آئیے آپ احباب کی خدمت میں اب کوثر کے کچھ معانی اور کچھ مطالب میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جسے علماء تفسیر نے بیان فرمایا۔ کوثر کے دو معانی آپ نے سماعت فرما لیے، اب تیسری تعویل یعنی تیسرا معنی، کوثر سے مراد نبوت اور کتاب ہے۔ نمبر 4، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ نمبر 5، اس سے مراد اسلام ہے۔ نمبر 6 کہ اللہ نے قرآن کو آسان بنا دیا اور اس کے احکام میں تخفیف رکھی۔ نمبر 7 کہ اے میرے حبیب آپ کے صحابہ کثیر ہوں گے، آپ کی امت کثیر ہوگی اور آپ کے مدد کرنے والے نہایت بے حد و حساب ہوں گے۔ نمبر 8 اس سے مراد ایثار ہے۔ نمبر 9 اس سے مراد رفعت ذکر ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ نمبر 9 اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے میرے محبوب یہ تیرے دل میں میرا نور ہے جس نے تمہیں میری طرف رہنمائی کی اور تم میرے سوا ہر چیز سے الگ تھلگ ہو گئے، یعنی تمہارے دل میں سوائے اللہ کی اور کوئی نہ رہا۔ نمبر 11 اس سے مراد شفاعت ہے۔ نمبر 12 اس سے مراد سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو کثرت سے معجزات عطا فرمائے وہ مراد ہیں، اور جنہوں نے آپ کی ان معجزات کو دیکھ کر لبیک کہتے ہوئے اسلام کو قبول کیا، اللہ نے ان معجزات کے ذریعے انہیں ہدایت بخشی۔
نمبر 13 اس سے مراد کلمہ طیب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 14 اس سے مراد 5 نمازیں ہیں، اور نمبر 15 اس سے مراد دین اسلام میں سمجھ اور بوجھ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ معانی اور مطالب میں نے کوثر کے آپ احباب کی خدمت میں پیش کیے جو مختصر وقت میں آپ کی خدمت تک پہنچانا مقصود تھے۔ اب دوسرے حصے پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اس کی تفصیل بھی کافی طویل ہے، اختصار کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مفسرین کے نزدیک نماز عید اور قربانی کا حکم دیا، یعنی اس آیت میں جو نماز کا ذکر ہے وہ نماز عید ہے۔ بعض مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ اس سے مراد 5 وقتہ نماز ہے، اور بھی بہت سے اقوال اس میں موجود ہیں۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، تیسرا حصہ، تیسری آیت ان شانئک هو الابتر۔ اب ہم اس کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ ان شانئک هو الابتر، اے میرے حبیب آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، ہر برکت ہر خیر سے محروم رہے گا۔ اس کی تفسیر ذرا سماعت کیجئے۔ عرب میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عاص بن وائل۔ یہ وہ آدمی تھا کہ جس کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوتے تھے، لیکن بیٹے مر جاتے تھے اور بیٹیاں رہ جاتی تھیں۔ تو عرب میں جس شخص کے بیٹے مر جاتے تھے اسے ابتر کہا جاتا تھا۔ اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایک بار یہ عاص بن وائل سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس کسی غرض سے کھڑا تھا، تو کسی دوسرے شخص نے پوچھا کہ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ تو اس نے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں یہی ہلکا ورڈ یوز کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے 2 شہزادے انتقال فرما گئے تھے۔ تو نعوذ باللہ اس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو بے اولاد کہا، اور اللہ کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ اللہ کریم جل شانہ خالق کائنات نے اپنے کلام میں اس کو بیان فرمایا، اور فرمایا میرے حبیب ہم آپ کی اولاد کی بقا اس طریقے سے کریں گے کہ زمانہ دیکھے گا۔ اور اس چیز کو کیا ہی کہنے، امام رازی، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر متوفہ 606 ہجری، انہوں نے کیا خوبصورت بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی اولاد کو اتنا پھیلایا کہ کرب و بلا میں کتنی شہادتیں ہوئیں، صرف ایک شہزادے سے اللہ نے پوری دنیا میں سیدوں کی نسل کو پھیلایا۔ آپ ذرا سوچئے، اس بات پہ توجہ فرمائیے کہ جو لوگ میرے آقا کریم علیہ السلام کو بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے تھے، یعنی انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے اس وقت شہزادوں کے وصال پر نالائقانہ گفتگو کی، جبکہ سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ اللہ نے آپ کی حمایت اور نصرت کے لیے قرآن پاک کی آیت اتاری، اور پھر اللہ نے کرب و بلا میں ان دشمنوں کو بھی یہ بتایا کہ جسے بچانے والا خدا ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آج بنو امیہ کا کہاں کتنا ذکر ہوتا ہے، لیکن سیدوں کا ذکر، رسول خدا کی آل اولاد کا ذکر آج پوری دنیا میں موجود ہے۔ یہاں ایک اور خوبصورت روایت میں آپ احباب کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تفسیر قرطبی میں یہ روایت موجود ہے کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر 4 خلفاء تشریف فرما ہوں گے۔ ایک کونے پر سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے پر حضرت عمر فاروق، تیسرے پر حضرت عثمان غنی، اور چوتھے پر مولا علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم۔ اب ہوگا کیا؟ تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص کسی ایک خلیفہ کا بھی دشمن ہوگا، 4 خلفاء میں سے کوئی بھی اسے حوض کوثر کا پانی نہ پلائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس صورت کریمہ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے قرآن کے نور سے مالا مال فرمائے۔